کشکول مجذوب کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مرنے کے بعد روحیں کہاں جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم اور روح کے مرکب سے بنایا ہے۔ جسم کسی اور جگہ پر بنتا ہے اور روح کہیں اور سے آتی ہے۔ جسم زمین اور زمینی غذاؤں کے مختلف مراحل سے پیش در پیش گزرنے کے بعد مختلف اشکال میں ڈھلتا ہے اور پھر ایک وجود بنتا ہے، جبکہ روح کا علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہیں دیا۔ روح اللہ تعالیٰ کا ایک لطیف امر ہے جس کی تفصیلات ہماری سمجھ سے باہر ہیں۔ جب کوئی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس سے پہلے اس کا جسم زمین پر بنتا ہے، پھر اس کی روح آسمان سے آتی ہے اور اللہ تعالیٰ دونوں کو جوڑ دیتا ہے۔ اس طرح ایک نئی زندگی کا جنم ہوتا ہے۔ روح انسانی جسم کی کل بقا ہے۔ روح انسانی جسم کی اصل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی جسم سے روح کھینچ لیتا ہے تو انسان کے ساتھ لگے تمام ٹائٹلز، تمام لقبز ختم ہو جاتے ہیں اور صرف ایک ہی ٹائٹل رہ جاتا ہے اور وہ ہے میت۔ موت کے متعلق سائنس میں کوئی 200 کے قریب جوابات ہیں، لیکن سائنس سے ہی یہ چیز ملتی ہے کہ یہ جوابات بھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہیں۔ لیکن قرآن کریم ہمیں ایک جواب دیتا ہے جو کہ حرف آخر ہے، اور وہ یہ کہ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت تمہارے جسم سے روح کھینچ لیتا ہے۔ احادیث اور روایات میں آتا ہے کہ جب ملک الموت کسی کی روح قبض کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ 4 فرشتے ہوتے ہیں۔ جب وہ کسی گناہ گار مرد و عورت کی روح قبض کرنے لگتے ہیں تو وہ فرشتے اس کے منہ پر اور پیٹھ پر مار رہے ہوتے ہیں اور ملک الموت کہتے ہیں کہ اے خبیث روح، خبیث جسم سے باہر آ، تمہارے لیے جہنم کی آگ تیار کر لی گئی ہے۔ تو اس وقت اس گناہ گار شخص کی روح اس کی رگ رگ سے پھنس پھنس کر نکل رہی ہوتی ہے۔ سکرات کا درد دنیا کے تمام دردوں پر حاوی ہے۔ اس کی روح قبض کرنے کے بعد وہ فرشتے لے کر اس روح کو آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ تو کہا جاتا ہے کہ فلاں فلاں کا بیٹا یا بیٹی۔ تو آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تو وہ گناہ گار ہے جو گناہ گار جسم میں تھی، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اس کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اس وقت گناہ گار روحوں کو وہاں سے نیچے گرا دیا جاتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کا تیار کردہ ایک قید خانہ ہے جس کا نام سجین ہے۔ تم کیا جانو کہ سجین کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا تیار کردہ ایک خوفناک قید خانہ ہے جس میں گناہ گار روحوں کو قیامت تک رہنا ہے۔ اس کے برعکس جب کسی نیک شخص کی دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو ملک الموت کے ساتھ موجود فرشتے اس شخص کے جسم کو دبا رہے ہوتے ہیں، اس کو سہلا رہے ہوتے ہیں تاکہ سکرات کا درد کم ہو جائے، اور ملک الموت کہتے ہیں کہ اے نیک روح، نیک جسم سے باہر آ جا، اور بشارت دے رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے لیے جنت تیار ہو چکی ہے، تمہاری آگے کی ساری منزلیں آسان ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو چکا ہے۔ اس کے بعد فرشتے روح قبض کرنے کے بعد اس کو استقبال کے ساتھ آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کہ کون ہے؟ تو کہا جاتا ہے کہ فلاں فلاں کا بیٹا یا بیٹی۔ تو مرحبا کہتے ہوئے آسمان کے فرشتے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو وہ نیک ہے جو نیک جسم میں تھی۔ وہاں سے اس روح کو اوپر کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ وہ پہلے آسمان سے سفر کرتی ہوئی عرش الہی کے نیچے پہنچ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے ہمیں خوش کیا، ہم اسے خوش کریں گے۔ اس کے بعد اس نیک روح کے اعمال کے مطابق اسے پہلے سے 7ویں آسمان کے درمیان ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ جس طرح اصحاب کہف کے لیے اللہ تعالیٰ نے غار میں سے ٹائم کو ختم کر دیا تھا اور انہیں 300 سال تک سلائے رکھا، جب وہ اٹھے نہ ان کی عمریں بڑھی تھی، نہ ان کے ناخن، نہ ان کے بال۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نیک روحوں کے لیے ٹائم کو ختم کر دیتا ہے، اور اسی جگہ کو عالم برزخ کہا جاتا ہے جہاں پر انہوں نے قیامت تک انتظار کرنا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ ملک الموت ہر روز 5 دفعہ پورے جہان کا چکر لگاتے ہیں۔ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے
تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون نماز ادا کر رہا ہے اور کون نہیں ادا کر رہا۔ جو لوگ نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں ان کی روح قبض کرنے کے وقت ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جاتا ہے، اور جو لوگ بے نمازی ہوتے ہیں ان کے لیے سکرات کا وقت انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز پنجگانہ پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی طاقت عطا فرمائے۔